بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس، یہ چھٹا سبق ہے اس کتاب کا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو اہم پوائنٹس ہیں کل بھی ہم نے وہ پڑھے تھے، آج ریکیپ کر رہے ہیں ان کو دھیان سے، انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی نے جوائن کیا ہے؟ ہاں جی، تو آج بھی ہم انہی پوائنٹس کو ریکیپ کریں گے جو ہم نے کل پڑھے ہیں، اور آج جو پڑھنا تھا اس کو بھی انشاءاللہ آج ہی کور کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے جو سیکھی ہے وہ یہ کہ ارادہ یہ ایک فعل ہے اور یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی ہے اور تو اس کا جب ہم مضارع بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے یریدو سے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو فعل 3 حرفی ہوتا ہے اس کا جو مضارع ہوتا ہے، اس کا جو مضارع جب بنتا ہے، فعل مضارع بنتا ہے، تو اس میں علامت مضارع کے اوپر زبر آتا ہے اگر 3 حرفی ہے۔ ماضی اگر 3 حرفی ہے تو اس کا مضارع کے اندر اس کی علامت مضارع کے اوپر زبر آتا ہے، جیسے ضربہ سے یضرب، جلسہ سے یجلس، اکلا سے یاکل۔ اگر ماضی 4 حرفی ہے تو اس وقت فعل مضارع اس کا جو بنتا ہے اس میں علامت مضارع کے اوپر پیش آتا ہے، جیسے ارادہ یریدو۔ ارادہ کے اندر کتنے حرف ہیں؟ ایک الف ہے، پھر را ہے، پھر الف ہے، پھر دال ہے۔ حالانکہ جس الف کے اوپر حرکت وغیرہ ہوتی ہے اس کو حمزہ بولتے ہیں قاعدے کے مطابق، خیر۔ اور علامات جو مضارع ہیں یا حروف مضارع وہ یہ ہیں: یا، تا، الف یا حمزہ، نون۔ اس کا مجموعہ بنا کے اتینا بھی بولتے ہیں ان کو، تاکہ یاد رہے آسانی سے۔ تو ماذا تريد یا بلال، بلال تم کیا چاہتے ہو؟ اريد ماء، میں پانی چاہتا ہوں۔ ماذا تريدون یا اخوان، بھائیو آپ کیا چاہتے ہیں؟ نريد اقلاما، ہم پین چاہتے ہیں۔ ماذا تريدين یا لیلا، اے لیلا تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس میں یریدو سے یریدو یہ تو ایک صیغہ ہو گیا، واحد مذکر غائب کا۔ اس سے مختلف جو صیغے ہیں مضارع کے وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، جیسے تریدو ہے، تریدو یا بلال، تو اس میں یہ واحد مذکر حاضر ہے، اریدو یہ واحد متکلم ہے، تریدون یہ جمع مذکر حاضر ہے، اور نریدو یہ جمع متکلم ہے، تریدینا یہ واحد مؤنث حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ جب ارادہ جو فعل ماضی ہے اس کی جب ہم گردان کرتے ہیں تو اس کا جو واحد متکلم آتا ہے وہ آتا ہے اردتو، یعنی میں نے چاہا، آئی وانٹیڈ۔ اور جب اس کا ہم واحد مذکر حاضر بناتے ہیں تو بنتا ہے اردتا۔ کیا بنتا ہے؟ اردتا۔ اور جب اس کا واحد مؤنث حاضر بناتے ہیں تو بنتا ہے اردتی۔ انگلش کے اندر ٹرانسلیشن کے اندر مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوگا اور نہیں ہوتا جب صیغہ یہ بنتا ہے، جیسے یو وانٹیڈ ہم ایک لڑکی سے بھی بولتے ہیں اور ایک لڑکے سے بھی یہی بولتے ہیں کہ تم نے چاہا، لیکن عربی کے اندر اگر لڑکے سے بول رہے ہیں کہ تم نے چاہا تو بولیں گے اردتا، اور اگر لڑکی سے بول رہے ہیں تو بولیں گے اردتی زیر کے ساتھ۔ اس لیے یہاں پر دونوں طرح سے لکھ دیا، زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے ما۔ ما جو عربی کے اندر ہوتا ہے اس کے 2 مطلب ہم نے جان چکے ہیں آلریڈی۔ پہلا تو نیگیٹو، دوسرا انٹروگیٹو۔ یعنی نیگیٹو مطلب جس کے اندر کام کے نہیں ہونے کا پتہ چلتا ہے، جیسے ما اکلتو، اگر فعل ماضی سے پہلے آ رہا ہے ما تو وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، نیگیٹو مطلب اس کا ہوتا ہے۔ ما اکلتو میں نے نہیں کھایا، ما ضربتو میں نے نہیں مارا، ما فہمتو میں نہیں سمجھا، ما جلستو میں نہیں بیٹھا۔ اسی طرح
ما یہ انٹیروگیٹو بھی آتا ہے، استفہامیہ اردو میں بولتے ہیں سوال کرنے کے لیے. جیسے ہم جب کسی کا نام پوچھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ مسموکا، آپ کا کیا نام ہے، واٹ از یور نیم. ما فہمت الدرس یہ نفی میں آ گیا، اور مسموکا یہ انٹروگیٹو میں. دونوں مثالیں دے دی. ایک نئی جو بات ہے وہ یہ کہ ما کا ایک اور مطلب ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ریلیٹو. ریلیٹو بولتے ہیں یعنی موصولہ. بات کو ریلیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جملے کو جو جوڑتا ہے، جوڑنے والے ہوتے ہیں، ریلیٹ کرتا ہے. جیسے ہم نے الذی کو پڑھا تھا، التی کو پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ. ٹھیک ہے. اسی طرح کبھی کبھی ما یہ موصولہ بن کے آتا ہے جس کو ریلیٹو ما بولتے ہیں. جیسے اس کو انٹیروگیٹو بھی بولتے ہیں کہیں پر، کہیں نیگیٹو ما بولتے ہیں، تو کہیں پر ریلیٹو ما بولیں گے. اور اردو کے اندر بولیں گے مائے موصولہ. وہ نیچے نام لکھا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ما الموصولہ، مائے موصولہ. تو اس کا مطلب ما کا مطلب کہیں کہیں کون سا، جون سا، جو ہے نا، اس معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے نسیت ما قلت لی، میں بھول گیا وہ بات جو آپ نے مجھ سے کہی. اشرب ما تشربو، میں پیوں گا جو آپ پیو گے. لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا اس کو جس کو تم لوگ پوجتے ہو. ٹھیک ہے. ان عربک دس از کالڈ ما الموصولہ. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم زو کا مطلب جان چکے ہیں پہلے سبق میں. اس سے پہلے کسی سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زو کا مطلب ہوتا ہے والا. ٹھیک ہے. تو زو واو کے ساتھ تو تب لکھا جاتا ہے جب یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی مرفوع ہونے کی حالت میں واو کے ساتھ آتا ہے زو. لیکن جب یہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں آتا ہے، تو یہ زو نہیں ہوتا، واو کے ساتھ نہیں آتا بلکہ الف کے ساتھ آتا ہے، زا. دونوں طرح کی مثالیں نیچے دی ہوئی ہیں. حالت رفع میں اگر زو ہوگا یعنی تو اس طرح فی فصلنا طالب ذو شعر طویل، یہاں پر زو جو ہے یہ صفت بن رہا ہے کس کی؟ طالبن کی. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں، تقریباً 4 یا 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں موصوف اور صفت ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے کہ اگر موصوف اگر حالت رفعی میں ہے تو صفت بھی حالت رفعی میں، موصوف اگر حالت نصبی میں ہے تو صفت بھی حالت نصبی میں، موصوف اگر حالت جری میں ہے تو صفت بھی حالت جری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فی فصلنا ہماری کلاس میں، طالبن ایک اسٹوڈنٹ ہے، ذو شعر طویل لمبے بالوں والا. رأیت طالبا ذا شعر طویل، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ایک طالب علم کو جو لمبے بال والا تھا. یہاں پر طالباً کیونکہ منصوب بن رہا تھا اس لیے یہاں پر ذا بھی منصوب بن کر آیا ہے طالباً کی صفت ہونے کی وجہ سے. ارید مصحفن، میں ایک قرآن کی کاپی چاہتا ہوں. ذا حرف کبیر، بڑے حرف والی. یہاں پر ذا حرف کبیر یہ صفت بن رہی ہے مصحف کی، اور مصحف یہاں پر حالت نصبی میں آ رہا ہے. خیر. چوتھی بات، پراپر ناؤن یعنی جو خاص نام ہوتے ہیں، پراپر ناؤن اگر وہ فعلو کے وزن پر ہوتے ہیں، فعل کے وزن پر، تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو نہ خود کے اوپر تنوین کو برداشت کرتا ہے اور نہ ہی کسرے کو برداشت کرتا ہے. ہر وہ اسم جو تنوین اور کسرے کو قبول نہ کرے وہ غیر منصرف کہلاتا ہے، غیر منصرف. اور عربی میں اس کو ممنوع من الصرف بھی بول دیتے ہیں، اور شارٹ میں غیر منصرف بھی بول سکتے ہیں. خیر. جیسے زحلو، زفرو، حبلو. زحل ستارے کا نام ہے، زفر انسان کا نام ہوتا ہے، حبل یہ بت کا نام ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ غیر منصرف، ان کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آتا. بتا رہے ہیں دس پیٹرن آف پراپر نیمز از کالڈ معدول. پراپر نیمز کے اس پیٹرن کو، اس وزن کو عدل بولتے ہیں، معدول بولتے ہیں. یہاں پر معدول لکھا ہوا ہے اور دیگر نحو کی جو کتابیں ہوں گی وہاں پر عدل بھی آپ جانیں گے. تو کبھی بھی عدل جو بھی ہوتا ہے
یعنی جو اسم ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. خیر، اب دیکھیے یہاں پر جو پراپر ناؤن فعلو کے وزن پر آتے ہیں، یعنی عدل بن کر آتے ہیں یا معدول بن کر آتے ہیں، وہ کسرے کو اور تنوین کو قبول نہیں کرتے. تو اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے عمرو، یہ فعلو کے وزن پر ہے عمر. جب یہ حالت رفعی میں ہوگا تو پیش آئے گا، یقیناً آئے گا. خرج عمرو، عمر نکلا. جب یہ حالت نصب میں ہوگا تو زبر آئے گا، سألت عمرا. ٹھیک ہے. اور جب یہ حالت جری میں ہوگا تب بھی اس کے اوپر زبر ہی آئے گا، جیسے کتبت الی عمرا. پہلے کا مطلب یہ ہے عمر نکلا، دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عمر سے سوال کیا، اور تیسرے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عمر کو لکھا. آپ تینوں مثالوں میں دیکھیے کہ کہیں پر بھی نہ عمر کے اوپر کسرہ آ رہا ہے، یعنی نیچے، نہ عمر کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، اور نہ ہی تنوین وہ قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 4 پوائنٹ ہو گئے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی اسم ایسے ہوتے ہیں جو عارضی صفت والے ہوتے ہیں، یا یہ کہیے کلرز کے نام آپ دیکھیے یہاں پر دے رکھے ہیں جو کہ افعلو کے وزن پر ہوتے ہیں، اسودو اور احمرو، اصفرو، ابیضو. تو یہ کلر ہیں. تو ان کا جو مؤنث آتا ہے، یہ سب مذکر ہیں، ان کا مؤنث آتا ہے فعلا کے وزن پر. جیسے ابیض سے بیضاء، اسود سے سودا، احمر سے حمرا. ابیض مطلب سفید، اور اسود مطلب کالا، احمر مطلب لال. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور دونوں ہی غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی دونوں سے مراد مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے وزن، ابیض افعلو بھی اور فعلا بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنوین یا کسرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ مثالیں اس کی دی ہوئی ہیں، جیسے شعر راسی اسودو، میرے سر کے بال کالے ہیں، ولحیتی بیضاء، اور میری داڑھی سفید ہے. هذه الشجرۃ خضراء، یہ درخت ہرا ہے. السماء زرقاء، آسمان نیلا ہے یا نیلا ہوتا ہے، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر بھی نہ تنوین آئی اور نہ ہی کسرہ آیا. ٹھیک ہے. لحیۃ هذه الشجرۃ خضراء السماء الزرقاء. حالانکہ یہاں پر کوئی ایسی صورت ہے بھی نہیں کہ جہاں پر کسرہ آتا، لیکن خیر تنوین تو کہیں پر بھی نہیں آ رہی ہے نا. جی. اب ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلرز نیم کے واحد کے ہم نے دونوں وزن جان لیے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کی، افعلو اور فعلا، لیکن دونوں کی جمع ایک ہی آتی ہے مذکر مؤنث کی، وہ فعلن کے وزن پر ہے نا. قرآن کی آیت ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ہے نا. وَغَرَابِيبُ سُود، سود آیا نا وہاں پہ، اسود کی جمع، وَغَرَابِيبُ سُود إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، وہ قرآنی آیت ہے. خیر. الہنود الحمر، دا ریڈ انڈینس، لال ہندوستانی لوگ. ٹھیک ہے. من ہؤلاء الرجال السود، جب رجال کی جب صفت لائیں گے تو جمع لائیں گے تو اسود تو لائیں گے نہیں، جمع کیا بنے گی؟ سود، یعنی کالے آدمی. من ہؤلاء الرجال السود، یہ کالے آدمی کون ہیں؟ وَأُولَئِكَ النِّسَاءُ السُّمْرُ، اور وہ کیا بولتے ہیں اسے؟ سانولی. اور وہ سانولی عورتیں کون ہیں؟ سمر اصل میں اسمر ایسے بولتے ہیں جو گیہوں کا جو رنگ ہوتا ہے اس رنگ کو بولتے ہیں، سانولا بولتے ہیں اس کو. اور چھٹی بات جو کل ہم پڑھ چکے ہیں، تو امر، یہ جب بھی
आइन मीम रा के साथ में वाव लिखा हुआ आएगा तो ये अम्र होगा। क्योंकि अरबी ज़बान हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ पर एराब लगे हुए हैं, हरकत लगी हुई है तो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जो अरब के लोकल लोग होते हैं, उनके जो अखबारात होते हैं, उनके जो मैगज़ीन्स होते हैं, उनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या हरकतें नहीं होती हैं। तो उमर और अम्र के अंदर फ़र्क मालूम हो जाए उसके लिए आखिर के अंदर वाव आता है। ठीक है, इसको जब भी वाव आखिर में लिखा हुआ होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? अमरुन, और अगर वाव नहीं होगा तो उमरु। ठीक है, लेकिन एक हालत ऐसी होती है जब अम्र हालत नसबी में होगा, तो हालत नसबी में होने की वजह से, अच्छा एक बात और बताने की ये है कि अम्र जो है, अम्र ये गैर मुनसरिफ नहीं होता, यानी मुनसरिफ होता है, और उमर ये गैर मुनसरिफ होता है। यानी अम्र तनवीन और कसरा, तनवीन और ज़ेर दोनों को कबूल कर लेता है और उमर दोनों को कबूल नहीं करता। इसीलिए अगर अगर हालत नसबी में होगा तो उसके ऊपर तनवीन आती है। आप जानते हैं कि जब भी कोई इस्म हालत नसबी में होकर आता है और उसके ऊपर तनवीन आती है तो तनवीन अलिफ के साथ ही आती है। जैसे आप देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने खालिद से सवाल किया तो मैं क्या बोलूँगा? सअल्तु खालिदन, अलिफ के साथ लिखूंगा उसको और फिर उसके ऊपर 2 ज़बर लगाऊंगा, तनवीन लगाऊंगा। ठीक है, तो ये जो अलिफ होता है, अगर मैं ये लिखूंगा सअल्तु अमरन, तो इसको कैसे पहचानूंगा कि ये अम्र है या उमर है? अलिफ के ज़रिए से, क्योंकि अलिफ होगा तो मतलब तनवीन है, अलिफ नहीं है तो तनवीन नहीं है। हाँ, अगर अलिफ नहीं होगा तो ये पढ़ूंगा सअल्तु उमरा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सअल्तु अमरन व सअल्तु उमरा, ये 6 बातें हो गई। 7वीं बात, अय्न अखूका अल हुसैन, आपके भाई हुसैन कहाँ हैं? हियर द नाउन अल हुसैन इज कॉल्ड बदल। यहाँ पर जो अल हुसैन लिखा हुआ है, इस इस्म को बोलेंगे बदल। जैसे आप घर पर हैं और आपके 4 भाई हैं, ठीक है, आप उनमें से एक हैं, आपका नाम सादिक है। अब कोई आकर कह रहा है कि आपके भाई खालिद कहाँ हैं? तो वो आकर बोलेगा अय्न अखूका खालिदुन, आपके भाई खालिद कहाँ हैं? तो ये जो बाद वाला जो इस्म होगा खालिद, पहले तो इसने बोला आपके भाई कहाँ हैं, अय्न अखूका, उसके बाद बोला खालिदुन। तो बाद में जो खालिदुन बोला उसको क्या बोलेंगे? अरबी ग्रामर के टर्म में बदल, क्या बोलेंगे? बदल। ठीक है, यानी अखूका से मेरी मुराद है तुम्हारे भाई खालिद, यानी और कोई भाई नहीं, खालिद मुराद है। यानी इसको जो बोलते हैं अरबिक ग्रामर की टर्म ने अखूका होगा मुबदल मिन और अल हुसैन होगा बदल। यानी जो मैंने अभी आपको मिसाल दी है सादिक भाई, उसमें अखूका होगा मुबदल मिन और खालिद होगा बदल। ठीक है, आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी और मिसालें यहां पर दी हुई हैं, जैसे बिन्तुहु ज़ैनबु तबीबतुन, उसकी बेटी ज़ैनब डॉक्टर है। यानी किसी के ताल्लुक से कुछ बात चल रही है तो एक साहब बीच में कहने लगे कि बिन्तुहु, उन साहब की जो बेटी है, उसके बाद में बोलेंगे ज़ैनब। तो ये बिन्त, जो पहले जो बिन्त लाए हैं ये बिन्तुहु, ये होगा मुबदल मिन और ज़ैनब होगा बदल। ठीक है, बिन्तुहु ज़ैनबु तबीबतु।
بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے رأیت زمیلک عباسن، میں نے آپ کے ساتھی، آپ کے کلاس میٹ عباس کو دیکھا. تو زمیل یہ مبدل من اور عباس یہ بدل ہے نا. کتبنا الی استاذنا الدکتور بلال، ہم نے اپنے استاذ ڈاکٹر بلال کو خط لکھا، یعنی ان کو لکھ کر کچھ بات پہنچائی، خط لکھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر استاذنا یہ جو آ رہا ہے یہ مبدل من ہے، اور الدکتور بلال یہ بدل ہے. بات کلیئر ہے جی؟ 8ویں بات، ایک ورڈ آتا ہے عربی میں آخر، آخر نہیں، خا کے زیر کے ساتھ نہیں، خا کے زبر کے ساتھ، آخر ہے نا. وآخرون طرفو، کیا ہے وآخرون طرفوا بذنبهم خلطوا عملا ہاں، صالحا. وآخرون طرفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. وہاں پر 2 بار آخر آ گئے، ایک تو آخرون جمع کے ساتھ، دوسرا بعد میں آخر. تو آخر کا مطلب ہوتا ہے اندر، دوسرا، یعنی انگلش کے اندر جو اندر کا مطلب ہوتا ہے وہی عربی کے اندر آخر ہوتا ہے نا. اور آخر یہ آتا ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، واحد مذکر کے لیے. اس کا مؤنث آتا ہے اخرى، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اخرى. ٹھیک ہے. اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. غاب اليوم ابراہیم وطالب آخر، آج ابراہیم غیر حاضر ہوئے اور ایک دوسرے طالب علم، یعنی آج ابراہیم اور ایک دوسرے طالب علم غائب رہے، ایبسینٹ رہے. عندی قلم آخر، میرے پاس ایک دوسرا قلم ہے. سألت مدرسنا ومدرسا آخر، ہم نے اپنے ٹیچر سے اور ایک دوسرے ٹیچر سے پوچھا. زینب بن امریکہ، زینب امریکہ کی ہے، امریکہ سے ہے. وفی الفصل طالبۃ اخرى من امریکہ، اور کلاس میں ایک دوسری طالبہ بھی ہے، دوسری طالبہ امریکہ سے ہے، یعنی زینب امریکہ سے ہے اور ایک دوسری طالبہ امریکہ سے ہے کلاس میں. حفظت سورۃ الرحمن و سورۃ آخر، میں نے سورۃ الرحمن یاد کی اور ایک دوسری سورت یاد کی. اب میرے خیال میں آپ کو آخر اور اخرى کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. جہاں پر بھی مذکر آیا وہاں پر آخر آیا، اور جہاں پر بھی مؤنث آیا وہاں پر اخرى آیا. بس ایک بات اور آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آخر اور اخرى یہ ہمیشہ غیر منصرف ہو کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ورڈ اشیاء، جی کیا ہوگا ایک بار وہ بتانا اس کا کیا چیز؟ آخر اخرى کیا ہوگا؟ آخر اور اخرى ہمیشہ غیر منصرف ہو کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کسرہ اور تنوین قبول نہیں کرتے. نوی بات یا نوا پوائنٹ ہے اشیاء. شیئن کی جمع اشیاء آتی ہے، اور شیئن تو جو ہے واحد، وہ تو غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین بھی آتی ہے، کسرہ بھی آتا ہے. لیکن اس کی جو پلورل فارم ہے، یعنی جمع کی حالت جمع میں یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے 10ویں بات، بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. حالانکہ چھوٹی سی بات ہے، آسان بھی ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو ذہن سے نکال دیتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں. مصحف اور قرآن میں فرق ہوتا ہے. کیا؟ ایک تو ہے القرآن ورڈ، ایک ہے المصحف. قرآن تو بولتے ہیں اس کلام کو جو خدا کا ہے،
ٹھیک ہے. اور مصحف بولتے ہیں قرآن کی کاپی کو، یعنی جس میں خدا کا کلام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی جی. ہاں، تو مصحف نہیں، دونوں ایک ہی چیز تو بھی فری ہے. نہیں، الگ ہو گئی چیزیں. ایک بار اللہ وہ سمجھانا تھوڑا. اللہ کا کلام جو نازل ہوا ہے قرآن، ٹھیک ہے، قرآن تو ایک ہی ہے لیکن قرآن کی کاپیاں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے، تو مصحف بولتے ہیں قرآن کی کاپی کو. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا ڈفرینس بٹوین القرآن اینڈ المصحف. A copy of the Quran is called المصحف. قرآن کی کاپی یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کو مصحف بولتے ہیں. ٹھیک ہے، that is why we can say، اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دی مصحفان، میرے پاس دو مصحف ہیں، دو قرآن کی کاپیاں ہیں. I have two copies of the قرآن. جیسے یہ بولتے ہیں لوگ آپس کی باتوں میں ھذا مصحف ہندی وذاک مصحف مصری. دس از این انڈین ایڈیشن آف دا قرآن. یہ قرآن کا ہندوستانی نسخہ ہے اور وہ مصری نسخہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے اچھا جو ترجمہ ہے مصحف کا وہ اردو میں یہ ہے قرآن کا نسخہ. ٹھیک ہے، خیر اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی. اگر کوئی یہ بولے گا نا کہ یہ ہندوستانی قرآن ہے اور یہ مصری قرآن ہے تو یہ غلط ہے. یہ بولیں گے یہ ہندوستانی مصحف ہے اور وہ مصری مصحف ہے. مصحف بولیں گے، قرآن نہیں بولیں گے. قرآن تو ایک ہی ہے بھائی، کاپی الگ الگ ہو سکتی ہیں قرآن کی، ہے نا جی. ما اکلت شیئا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں کھایا. ٹھیک ہے، شیئن کا مطلب چیز بھی ہوتا ہے نا، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے اینی تھنگ بھی، ہے نا. ما اکلت شیئا کا ترجمہ دو طرح سے انگلش میں کر سکتے ہیں، جیسے آئی ڈڈ ناٹ ایٹ اینی تھنگ، میں نے کچھ نہیں کھایا. اس کو ایسے بھی بولتے ہیں آئی ایٹ نتھنگ، یعنی انگلش کے اندر ایٹ کی سیکنڈ فارم لا کر بعد میں نتھنگ لکھ دیں تب بھی مطلب یہی ہوگا. کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں. ما رأیت شیئا، میں نے کچھ نہیں دیکھا. ما قرأنا شیئا، ہم نے کچھ نہیں پڑھا. ایک بات اور ہے وہ ہے غیر. جب بھی ہم کسی صفت یعنی اس میں صفت سے پہلے جب بھی ہم غیر بڑھا لے آئیں گے، اس میں صفت سے پہلے جب بھی ہم غیر کا لفظ لے آئیں گے تو یہ غیر ہمیشہ مضاف بن کر آئے گا اور وہ اس میں صفت مضاف الیہ بن کر آئے گی. مثال کے طور پر جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. جب ہم جمیل سے پہلے غیرو بڑھا دیں گے تو مطلب ہو جائے گا غیر جمیل، مطلب ہو گیا یعنی جو خوبصورت نہ ہو اس کو بولیں گے غیر جمیل، ہے نا. ٹھیک ہے. ورق مسطر، ایسا پیپر جس پر لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، سطریں کھینچی ہوئی ہیں، ہے نا، اس کو بولیں گے ورق مسطر. اور ایسا پیپر جس پہ لائنیں نہیں کھینچی ہوئی ہیں، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو بولیں گے ورق غیر مسطر. صحیح اس کا مطلب ہوتا ہے کریکٹ، ہے نا. جب اس سے پہلے بڑھا دیں گے غیر صحیح مطلب انکریکٹ، غلط. مسلم مسلمان، غیر مسلم نان مسلم. اتنی بات ہے اس سبق میں سیکھنے کی. اس میں وکیبلری ہے بہت اچھی. مصحف، کاپی آف دا قرآن، صف بولتے ہیں رو کو. رو جانتے ہیں نا، رو اور کالم جی. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. رو تو ہوتی ہے جس طرح ہم نماز کے اندر صف بناتے ہیں مسجد میں، اس کو بولیں گے رو.
اور کالم ہوتا ہے ایک کے پیچھے ایک، ٹھیک ہے. اور نموذجن کا مطلب ہوتا ہے سیمپل، شیئن کا مطلب کوئی چیز، آخر کا مطلب اندر، مسطر لکھا ہوا، اشترا یشتری یہ فعل ہے مطلب خریدنا، ٹو بائی. تباشیرو کا مطلب ہوتا ہے چوک، بلدیتن میونسپلٹی، اور حلوہ کا مطلب مٹھائی. قماش، چوک مینس لکھنے والی چوک. جی جی لکھنے والی چوک جو اس سے لکھتے ہیں بلیک بورڈ پر. قماشن کا مطلب کپڑا، صورتن کا مطلب تصویر، ضیقن کا مطلب تنگ، ٹائٹ، اور نیرو جس کو بولتے ہیں انگلش میں. اسمر کا مطلب براؤن لکھا ہوا ہے اس میں نا، وہی ہو جاتا ہے، براؤن کا مطلب وہی ہے جو سانولا ہو. غابہ یغیبو یعنی غیر حاضر ہونا. ملفن کا مطلب ہوتا ہے فائل. زہرتن کا مطلب فلاور، پھول. زحل سیٹرن، سیٹرن یہ ستارے کو بولتے ہوں گے، اس کی تحقیق مجھے نہیں ہے. خیر زحل کا مطلب ستارہ ہی ہوتا ہے کوئی آسمان میں، اس کو سیٹرن بولتے ہیں. خیر آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا. اب اس کی جو عربی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم سبق کی، تاکہ زیادہ اچھے سے بات واضح ہو جائے. آپ میں سے کوئی پڑھیے، تیز آواز میں پڑھیے، تیز آواز میں، جلدی سے پڑھیے، اتنا ٹائم لگتا ہے. جلدی پڑھیے. چلیے میں ہی پڑھتا ہوں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاب اتریدون شیئا من السوق. نہیں ایک سنیے میری بات سنیے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں اس کو، تو آپ لوگ کل تمرین حل کریے گا، ہے نا. اللہ والد کہہ رہے ہیں اتریدون شیئا من السوق یا ابنائی، اے میرے بچوں کیا تم بازار سے کچھ چاہتے ہو. انا الان اذهب الى المسجد، میں ابھی مسجد جا رہا ہوں. وساذهب الى السوق بعد الصلاۃ، اور میں نماز کے بعد بازار جاؤں گا. بیٹے کہہ رہے ہیں ہاں نعم نرید اشیاء کثیرہ، ہم بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر اشیاء کے اوپر تنوین نہیں آئی ہے کیونکہ اشیاء کیا ہے، غیر منصرف. اب کہہ رہے ہیں والد ماذا ترید یا عمر، عمر تم کیا چاہتے ہو. ارید قلما، میں ایک پین چاہتا ہوں. والد صاحب کہہ رہے ہیں اما عندک قلم، کیا تمہارے پاس پین نہیں ہے. عمر کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ یعنی ہے قلم. عندی قلم ازرق، میرے پاس نیلا قلم ہے. ازرق، ازرق غیر منصرف ہے، غور کرتے ہوئے چلیں سب. ارید قلما احمرا، میں لال قلم چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ماذا ترید انت یا عمرو، اے عمرو تم کیا چاہتے ہو. عمرو کہہ رہا ہے ارید دفترن، مجھے ایک نوٹ بک چاہیے، میں نوٹ بک چاہتا ہوں. امشتریت لک، اب کہہ رہے ہیں والد کہہ رہے ہیں امشتریت لک دفترن فی الاسبوع الماضی، کیا گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے لیے ایک نوٹ بک نہیں خریدی تھی. عمر کہہ رہا ہے بلا کیوں نہیں. ولکن ذاک الدفتر ورقہ غیر مسطر، لیکن وہ جو نوٹ بک تھی اس کا جو پیج تھے، اس کے جو پیج تھے غیر مسطر، یعنی اس پہ لائنیں نہیں کھینچی ہوئی تھی. لائنیں کھینچی ہوتی ہیں نا، دو طرح کی پیجز آتے ہیں. ایک تو پیج آتا ہے جو بالکل سادہ ہوتا ہے، عام طور سے جو پریکٹیکل کے لیے، جو سائنس وغیرہ کے اندر بنانے کے لیے آتے ہیں، ایک طرف لائنیں ہوتی ہیں ایک طرف خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈرائنگ وغیرہ کے لیے آتے ہیں بالکل خالی. تو یہ کہہ رہا ہے عمرو کہ جو ولیکن وہ جو نوٹ بک تھی اس کے جو پیجز، اس کا جو پیج تھا غیر مسطر، یعنی اس پہ لائنیں نہیں کھینچی تھیں. ارید دفترن ذا ورق مسطر، مجھے ایسی نوٹ بک چاہیے جس کے پیجز جو لائن والے پیجز ہوں، جس میں ہے نا، جو لائن والے پیجز والی ہو. ٹھیک ہے. والد صاحب کہہ رہے ہیں ماذا ترید انت یا ہشام، اے ہشام تم کیا چاہتے ہو. ہشام کہہ رہا ہے انا ما ارید شیئا الان، میں ابھی کچھ نہیں چاہتا ہوں.
والد کہہ رہے ہیں این اخوک الحسین، آپ کے بھائی حسین کہاں ہیں؟ ہشام ہوا فی الحمام، وہ واش روم میں ہے۔ ماذا یرید ہوا، وہ کیا چاہتا ہے؟ ہشام کہہ رہا ہے ہوا یرید حلاوہ، وہ سویٹس چاہتا ہے، یعنی مٹھائیاں چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماذا تریدنا یا بنات، اے میری بچیوں تم کیا چاہتی ہو؟ عائشہ کہہ رہی یا ابتی، اے میرے والد، انتا اشتریت لی ملفا قبل اسبوع، ہفتے پہلے آپ نے میرے لیے ایک فائل خریدی تھی، یعنی خریدی تھی۔ ارید الآن ملفا آخر، اب میں ایک دوسری فائل چاہتی ہوں۔ ماذا تریدین انتی یا حفصہ، اے حفصہ تو کیا چاہتی ہے؟ ارید حقیبتاً، مجھے ایک بیگ چاہیے، میں بیگ چاہتی ہوں۔ اما عندک حقیبتن، کیا تیرے پاس، اما عندکی مؤنث ہے، کیا تیرے پاس بستہ نہیں ہے، بیگ نہیں ہے؟ حفصہ کہہ رہی بلا کیوں نہیں، عندی حقیبۃ حمراء، میرے پاس ایک لال بیگ ہے۔ ارید حقیبۃ اخرى سودا، میں ایک دوسرا کالا بیگ چاہتی ہوں۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں ماذا تریدین یا سعاد، اے سعاد تو کیا چاہتی ہے؟ سعاد کہہ رہی ہے عندی مسطرۃ، میرے پاس اسکیل ہے۔ ارید اخرى اکبر منہا، میں دوسرا چاہتی ہوں اس سے بڑا۔ وماذا تریدین انتی یا لیلا، لیلا تو کیا چاہتی ہے؟ ارید مصحفا ذا حرف کبیر، میں ایک قرآن کی کاپی چاہتی ہوں، قرآن کا نسخہ چاہتی ہوں بڑے حرف والا۔ اما تریدین شیئا یا سلمہ، اے سلمہ کیا تو کچھ نہیں چاہتی؟ یا چاہتی کا ترجمہ چاہیے سے بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، یعنی محاوری ترجمہ۔ بلا کیوں نہیں، ارید معجما انکلیزیا وآخر، یہ مٹا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہے، فرنسین لکھا ہوا ہوگا میرے خیال میں، ہاں فرنسین ہی ہوگا۔ تو سلمہ کہہ رہی ہے کیوں نہیں، مجھے ایک ڈکشنری چاہیے، انگریزی ڈکشنری، اور دوسری فرینچ ڈکشنری۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں اما ترید امکی شیئا، کیا تیری امی کچھ نہیں چاہتی؟ سلمہ کہہ رہی ہے ما ادری، میں نہیں جانتی ہے، ما ادری میں نہیں جانتی۔ یہاں پر مضارع کے ساتھ میں ما آ رہا ہے نفی کے معنی میں۔ اسألوہا اسأل، دیکھیے اب یہاں پر اسألوہا، کیا میں ان سے پوچھوں، یعنی امی سے پوچھوں، سوال کروں؟ والد صاحب کہہ رہے ہیں نعم، ہاں، اسألیہا، ان سے پوچھ لو۔ سلمہ، اب سلمہ تخرج، وہ نکل رہی ہے، یعنی باہر نکل رہی ہے، ثم تدخل بعد قلیل، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آ رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ تقول، وہ کہہ رہی ہے، اب سلمہ کہہ رہی ہے تقول، وہ کہہ رہی ہیں، یعنی امی کہہ رہی ہیں انہا ترید 3 امتار من ھذا القماش، امی کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کپڑے کا 3 میٹر چاہتی ہیں، یعنی یہ کپڑا چاہیے امی کو۔ اس نے دکھایا کپڑے کا ٹکڑا، سیمپل، کہ امی کو 3 میٹر یہ کپڑا چاہیے، یہ ترجمہ سب سے صحیح، اس کپڑے کا 3 میٹر چاہتی ہیں۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، محاوری ترجمہ کیسے کریں گے؟ امی کو یہ والا 3 میٹر کپڑا چاہیے۔ خذ ھذا النموذج یا ابتی، نموذج بولتے ہیں سیمپل کو، آپ یہ سیمپل لے لیجئے ابا۔ ابا کہہ رہے ہیں سأشتری لکم ما تریدون انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں میں اس کو خریدوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا، سمجھ میں آیا سب کو؟ جی جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں، بس اس کو اچھے سے سمجھ کے انشاءاللہ کل تمارین حل کریں گے نا۔